عافیہ کو پھر بھی 7 الزام میں، اور جو 7 الزام اس پہ لگائے وہ دہشت گردی کا الزام نہیں تھا. خود جب ہم نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے ایک دہشت گردی کے شک میں اٹھایا تھا، تو آج وہ الزام لگاتے کیوں نہیں؟ تم کہتے ہو ڈائمنڈ اسمگلنگ یا القاعدہ سے معاونت یا وہ یا یہ اس کا علم تھا اس کے پاس، تو آج وہ الزام تم لگاتے کیوں نہیں اس پر؟ تو اسے کھڑے ہو کے ان کے ڈسٹرکٹ اٹارنی نے حلفیہ، اس جج نے بھی، آج بھی جج کے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں کوئی ایویڈنس، اتنے تشدد کے بعد بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملا القاعدہ سے تعلق کا، طالبان سے تعلق کا، یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم یا دہشت گردی سے تعلق کا. اس کے اوپر صرف الزام ہے تو صرف یہی الزام ہے. یہ 7 الزام ہیں، 3 تو وہی الزام ہے، 3 فوجیوں کے اوپر گن اٹھائی، 1 کے اوپر اٹھائی، 2 کے اوپر اٹھائی، 3 کے اوپر اٹھائی. یہ تو 3 ایک ہی الزام، 3 الگ الگ کر کے. چوتھا جو ہے کہ اس نے اٹھائی اور اللہ اکبر کہا. اس کے ہاتھ میں ایک پوزیشن آف اے ڈیڈلی ویپن، کہ اس نے ایک ڈیڈلی ویپن کو ہاتھ لگایا. 5واں کہ اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے جو کہ ہمارے لیے ایک گالی تھی، تو اس نے ہمیں گالی دی. اور 6واں یہ تھا، اور 7واں یہ تھا کہ اس نے گولیاں لگنے کے بعد جب اس کو ہم گرفتار کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، جب وینٹیلیٹر ڈالے تھے تو یہ اس کو فائٹ کر رہی تھی، تو ریزسٹنگ اریسٹ. یہ 7 الزامات ہیں اس کے اوپر، اور کچھ بھی نہیں ہے. پورا آپ 111 صفوں کا فیصلہ پڑھ کے دیکھ لیں، اور وہ پورا پڑھ کے دیکھ لیں. یہ 7 الزامات، یہ سارا امریکی اور یہودی میڈیا کے سارے وہ ہیں کہ اس نے اس سے شادی کی، وہ یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی. اس کی تو تعلیم میں بھی کہیں کیمیکلز اور اس کا تعلق نہیں تھا. وہ تو ایجوکیشن کے اس میں کر رہی تھی، اس کا تو کہیں دور دور وہ کر ہی نہیں سکتی وہ چیزیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ کر رہی تھی، کہ وہ کلوننگ کر رہی تھی اور وہ یہ کر رہی تھی. یہ سارے ان کا میڈیا کا پروپیگنڈا ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں. وہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کو مجرم قرار دیا. اس کو مجرم ہی نہیں قرار دیا بلکہ اس کو 86 سال کی سزا دی گئی. اور جج کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت نہیں تھے، لیکن مجھے ڈیفینس کے وہ $2 ملین کے جو وکیل جو ہماری حکومت نے کیے تھے، انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ایسی جس سے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی پولیٹیکل اور اس کی اسلامی سوچ جو ہے اس کی وجہ سے، اور اس نے جو کھڑے ہو کے میرے سے باتیں کی ہیں اس کی وجہ سے میں اس کو یہ سزائیں بڑھا رہا ہوں. میری بہنوں، اس کے ساتھ اس کو عدالت میں زبردستی لایا گیا. وہ کہتی تھی یہ میرے وکیل نہیں ہیں، اس کو تو اپنی مرضی کے وکیل بھی نہیں چننے دیے. اس کو جس طرح مولانا صاحب نے آپ کو بتایا ہی تھا، اس کو کھلی عدالت میں یہ چیز بھی آئی. ہمارے سینیٹر حضرات گئے تھے، ان کے پاس وہ ویڈیو ٹیپ بھی وہ شاید دیکھ کے آئے ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے. اور وہ یہ کہ اس کو برہنہ کیا جاتا، اس کی تلاشی 5 مرد لیتے اور پھر قرآن پاک پھینکتے کہ اس کے اوپر سے چلو. اس نے خود عدالت میں آ کے زخمی حالت میں، اور اس نے کہا کہ کوئی مسلمان ہے، پیچھے مڑ کے اس نے ایک ہی بات کہی کہ کوئی مسلمان ہے یہاں، میرے چھوڑ دو، میرا جو حال کرتے ہیں. لیکن یہ کلام پاک کو پھینکتے ہیں اور اس کو پھاڑتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے چلو. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ وہ کلام پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا تھا. میں اس پہ کیسے چل دوں؟ میں اس پہ کیسے چلوں؟ یہ مجھے کپڑے نہیں دیتے اگر میں ایسا نہ کروں. میں کہتی ہوں مجھے میرے کمرے میں رہنے دو. اگر میں بھائی سے ملنا چاہتی ہوں تو بھی یہی کرتے ہیں، اگر میں وکیل سے ملنا چاہتی ہوں تو بھی یہی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں تعاون نہیں کر رہی. آپ لوگ خود فیصلہ کریں. کتنے لوگ تھے، پورے ٹی وی پہ بھی یہ بات سنائی گئی تھی، لیکن اتنی پوری عالم اسلام میں کون ہے جو اس کے لیے کھڑا ہوا؟ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی، جب اس طرح کریں گے تو پھر ظاہر ہے کھلے عام بھی وہ جلائیں گے. پھر آپ کھڑے ہوں گے تو جب سر سے اوپر پانی گزر جائے تو کھڑا ہونے کا سجدے میں گر پڑے. جب وقت قیام آیا میری ساتھیوں، اس کے بعد اب جب اس کو سزا سنا دی، 86 سال کی سزا سنائی، سگا بھائی عدالت میں موجود تھا. سگا بھائی موجود تھا، لیکن اس جج نے اس کو ملنے نہیں دیا. اس جج نے اس کو ملنے نہیں دیا کہ ایک دفعہ سینے سے تو لگا لے، اور اس کی ساری پریولیجز بھی اس سے چھین لی. اس کا ایکس
نقاب لے لیتی تھی وہ تک چیر کے پھاڑ کے پھینک دیا. اور وہی نہیں, اس کا قرآن جو شاید وہ سینے سے لگا کے تسلی کر لیتی تھی وہ بھی اس سے لے لیا. اس نے آخری اس میں یہی کہا تھا کہ میں تو اسی وقت مر گئی تھی جس وقت میرا ننھا شیرخوار بچہ میری گود سے چھینا تھا, جس وقت میرے بچوں کو الگ کیا تھا. لیکن وہ موت کچھ بھی نہیں تھی جو پہلی دفعہ میرے کپڑے جب چیرے تھے. افغانیوں نے بھی وہ حشر نہیں کیا تھا جو اس امریکہ نے کیا تھا. اس نے کھڑے ہو کے آخری اپنے اس میں یہ کہا, اور جب میں بھی رو رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ اپنی امی سے کہہ رہی تھی کہ امی قرآن بھی اس کا لے لیا, وہ کس سے سینے سے لگا کے وہ کس سے تسلی لے گی. تو اس وقت میری اس ماں نے مجھے تسلی دی, مجھ سے کہا بیٹا فکر کیوں کرتی ہو, اللہ نے اسے حافظ قرآن اسی لیے تو بنایا تھا. چھین لے وہ کتنے قرآن چھین سکتے ہیں, اللہ تو اس کے شاہ رگ سے قریب ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے. کیوں فکر کرتی ہو, وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. میں تھی اس کے پاس, تم تھی اس کے پاس, کون تھا جب اس کے گولیاں لگی تھیں, کس نے اس کو زندہ رکھا؟ یہ وہی اللہ ہے, وہی اللہ نے آج اس کو زندہ رکھا. وہ جتنا اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, وہ جتنا اس کو بڑا مجرم ظاہر کرنا چاہتے ہیں, اتنی اللہ اس کو عزت دیتا ہے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ. یہ لوگ نہیں سمجھتے. کچھ دن پہلے جو عافیہ کو نو ایشو سمجھ کے خاموش بیٹھے تھے, آج وہ سب اس کے لیے بہت بڑا ایشو بن گئی ہے اور وہ خود نو ایشو ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کس طرح سے اپنے کھیل کھیل رہا ہے, کس طرح سے وہ کر رہا ہے. اور یہی نہیں, عافیہ کا میں تھوڑا سا اس کا آخری بیان میں سے ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو اس نے وہاں پہ عدالت میں بتائی تھی. اور وہ اس نے کھڑے ہو کے بہت سی باتیں بتائی تھیں, لیکن میں وہاں پہ موجود نہیں تھی. بھائی نے بتائی اور لوگوں نے بتائی, ہر ایک نے ایک مختلف ایک پیغام لے کے وہاں سے نکلے. لیکن ایک چھوٹا سا خواب اس نے ذکر کیا تھا, اور وہ یہ کیا تھا کہ میں اپنے اسی پنجرے کے اندر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور انہوں نے آ کے اور عافیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹی میرے ساتھ چلو. اس کو لے کے دروازہ کھولا تو کہتی ہے کہ اس دروازے میں بہت سارے, اس نے انگلش میں ہی سنایا تھا, میں اردو میں آپ کو کر کے, امریکی فوجی بیٹھے ہوئے تھے پسماندہ, ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور سر جھکے ہوئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ سب اور بھی زیادہ شرمندگی میں جھکے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے, اگلے کمرے میں چلے گئے. اگلے کمرے میں بھی یہی حال تھا, وہ سب بیٹھے ہوئے تھے, سب نے سر جھکا لیے. پھر تیسرے کمرے میں بیٹھے, وہاں پہ بھی یہی حال تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے انگلش میں جو ورڈز کہے تھے میں وہی ورڈز دہراتی ہوں, کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ when you have power, learn to be compassionate and merciful. یہ انہوں نے 3 دفعہ ان کو دیکھ کے کہا, and if you lose your compassion and mercy, you will be defeated. اور پھر عافیہ کو مڑ کے کہا کہ جب تمہارے پاس پاور ہو, یہی ورڈز ریپیٹ کیے عافیہ کو کہ بیٹی بی کمپیشنٹ اینڈ مرسیفل. عافیہ نے یہ پورا خواب دہرایا اور اس نے کہا جج صاحب آئی forgive you. کہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ the most compassionate, the most merciful, کہ بھئی آپ معاف کرو, اور آپ کہ جب پاور ہو تو اس وقت اس کے زوم میں فرعون مت بن جاؤ. اور یہ کہا کہ یہ امریکیوں, یہ تمہاری زوال کا بھی یہ مطلب جو میرے سمجھ میں آتا ہے, بہرحال واللہ عالم. لیکن عافیہ نے یہ کہا اور اس کے بعد کہا جج صاحب آئی forgive you. اس وقت جج جو تھا اور جتنے لوگ تھے نان مسلمز, 11 پاکستانی تھے کمرے میں, 500 لوگ تھے, 11 پاکستانی, کچھ گنتی کے مسلمان, باقی سارے نان مسلمز تھے. سب ہر آنکھ اشک بار تھی جب اس نے کہا آئی forgive you. اور جج ایک دم چونکا, اور پھر کہتا ہے تھینک یو, آئی وش ادر پیپل ور لائک یو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یو ول ناؤ بی اسپینڈنگ دا ریسٹ آف یور لائف ان اے فیڈرل پینیٹینشری. تو عافیہ نے کہا آئی بیگ ٹو ڈفر فرام یو, my fate lies with my Allah and my destiny is with my God. کہ میری قسمت کا فیصلہ میرا اللہ کرے گا, آپ نہیں کریں گے. اور
جج صاحب, I thank you very very much for letting me graduate from another MIT. اور جج نے ایک دم اس کو واپس بلوایا کہ یہ کیا بول کے چلی گئی. تو اس نے کہا آپ کی کورٹ, دا مینہٹن انسٹیٹیوٹ آف تھیوریٹیکل آرٹس, یہ اس کے آخری الفاظ تھے جس پہ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سب ہنس بھی دیے اس کیس پہ کہ ہنساتی بھی سب کو وہ گئی اتنی بڑی سزا سننے کے بعد اللہ کے ہاتھ میں اپنی قسمت دے کے, اور کہتی ہے لوگوں سے کہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں کرنا, جذباتی نہیں ہونا, آگ کا استعمال نہیں کرنا, کہیں جلاؤ گھیراؤ نہیں کرنا, پیسفل رہنا. ریممبر کمپیشن اینڈ مرسی. یہ درس دیتی ہوئی اس نے اتنی بڑی قربانی دی, اتنی بڑی قربانی دی کہ جس سے پوری قوم کھڑی ہو گئی. قوم ہی نہیں ہے, میرے خیال سے دنیا کے ہر خطے میں لوگ کھڑے ہوئے, اور یہ دکھایا اس نے کہ میری قوم, اے امت مسلمہ, تم لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بہت سمپل ہے, حل بہت سمپل ہے. تم لوگ متحد ہو جاؤ. یہ جو تم تفرقوں میں بٹے ہوئے ہو, یہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں, کوئی ان سے خوف نہیں کھاتا. خوف ہے تو جامعہ مسجد کا ہے. تم سب اکٹھے ہو جاؤ, تم سب متفق ہو جاؤ, کسی ایک کاز پہ متفق ہو جاؤ. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں. اور وہ یہ بھی سنا گئی کہ فتح تمہاری ہے اور فتح اس کی ہے, یہ بھی سنا گئی, لیکن صرف ایک شرط ہے, صرف ایک شرط, کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ متفق ہو جاؤ. اے پاکستانیوں, اپنے سبز ہلالی پرچم کو پہچانو. اتنے رنگین پرچم بنا لیے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کے نام پہ قائم ہونے والا ملک, وہ ملک جو قرآن کی اس آیت پہ, دنیا کا واحد ملک ہے جو قرآن کی اس آیت پہ ہو کہ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. تو ہم کیوں نہیں سب مسلمان ہاتھ جوڑ, ہم سب کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ عافیہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, وہ تو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں, وہ تو ایک ہیومن مسئلہ ہے, ایمانیات کا مسئلہ ہے. شاید اس کو سوچیں آپ کہ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی, اس نے جج کو, اس نے اپنی ذات سے سب کو معاف کیا, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اللہ کو کہتی ہوں کہ معاف کر دے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہتی ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جد امجد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہتی ہوں. وہ منظر سوچئے کہ قیامت کے دن اگر یہ سب کھڑے ہوئے روبرو اور ہم سے پوچھ لیا یہ آزمائش عافیہ کی اب ختم ہو گئی, اس نے قربانی دے دی, یہ آزمائش ہماری ہے, وہ فتوے کہاں ہیں, وہ معتصم باللہ کس لیے کھڑا ہوا تھا, وہ طارق بن زیاد نے اسپین کس لیے فتح کیا تھا, محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا, وہ فتوے کہاں ہیں, وہ کہاں ہیں قرآن کی آیات کہ اگر کوئی مسلمان عورت غیر مسلموں کی قید میں ہے تو مسلمان مرد عورتوں تم پہ فرض ہے, تم پہ واجب ہے, اور اگر وہ ظالمانہ قید میں ہے تو فرض عین ہے کہ اس کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرو. کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے ہم اگر پوچھ لیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے, کیا جواب دیں گے ہم اگر وہ سورہ نور کی وہ آیات پڑھ کے سنائیں گے کہ عافیہ پہ اتنے الزام ان کے میڈیا نے لگائے, تم نے کیسے مان لیے؟ میری بیٹی ہے وہ بھی, اور میری بیٹی عائشہ بھی تھی. اس کے اوپر جب الزام لگایا تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں کہ اے مومنو تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ سرعی بہتان ہے. اور پھر آگے پورا رکوع ہے, اور رکوع کے آخر میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, کہ اے ایمان والو رہتی دنیا تک کسی بھی مسلمان عورت پہ, اور کہاں یہ تو صدیق اکبر کی ہی بیٹی ہے. وہ اگر کھڑے ہو کے کہیں گے کہ کیا یہ کلام پاک کی آیات میری بیٹی کی بے گناہی کے لیے کافی نہ تھی, تو کیا جواب دیں گے ہم, کیا کہیں گے ان سے, کہاں سے ہم شفاعت کا ہاتھ مانگیں گے؟ میرے عزیز ساتھیوں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میری بیٹی کے لیے کون کھڑا ہو, میری غیرت اور میری عزت کے لیے کون کھڑا ہوا تھا, تو کیا جواب دیں گے؟ www.darsequran.com سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم.